اللہ تعالیٰ آنکھوں کی سطح ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو اشک کو بھی رشک ہونے لگتا ہے۔ ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آج کے خطبے میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اس کا موضوع ہے صبر اور شکر، اور دونوں کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی پریشانی آئے تو آپ ضبط کر جائیں۔ وہ پریشانی کئی طرح سے ہو سکتی ہے، جسمانی، روحانی، بلاؤں کی شکل میں، آل اولاد کی انتقال کی شکل میں، رشتہ دار کی انتقال ہو جائے، یا دینی پریشانی، کوئی سی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تمام کی تمام پریشانیوں میں آپ اپنے ضبط کا کنٹرول بڑھا لیں اور کنٹرول کر جائیں۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو جس پوزیشن میں بھی رکھا ہے اور جیسا بھی ہمیں رکھا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ رب ذوالجلال کے شکریہ کے ساتھ ساتھ شکریہ میں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، آپ کے کام آ جاتا ہے، تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو صبر اور شکر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر کی، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ کیا جلدی نہ مچائیں؟ کہ بڑے جلدی ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، جلدی ایمان لے آئیں، سدھر کیوں نہیں رہے ہیں، جلدی سدھر جائیں، میں بچا رہا ہوں جہنم سے، بھاگے جا رہے ہیں جہنم میں، میں سوچتا ہوں جب نہیں مان رہے ہیں تو برباد ہو جائیں، تو برباد کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ولا تستعجل لهم، ان کے بارے میں آپ جلدی نہ کریں، ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ ان کو سمجھاتے رہیں، بجھاتے رہیں، دینی تعلیمات و احکامات کو ان تک پہنچاتے رہیں، لیکن ولا تستعجل لهم، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صبر کیے کہ صبر کے پہاڑ بن گئے، اور ساری زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے اگر میں اب صرف زندگی کی مثال دینا شروع کر دوں کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے کیسے صبر کیا، تو بچپن سے وفات تک اس صبر کی مثالیں دیتے چلا جاؤں گا، وقت خط پورا ہو جائے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اماں کے پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال، تھوڑا سا بولنا کیا شروع کے تھوڑے سے بڑے ہوئے، اماں کا انتقال، دادا کا انتقال، چچا کا انتقال، اپنے گھر میں پلے بھی نہیں، غیر کے یہاں جا کر کے پل رہے، ساری کی ساری چیزیں اگر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ اب آپ اتنا دیکھ لیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبر کرنے کے لیے کہا گیا، کب کہا گیا؟ نبوت کے بعد، لیکن نبوت سے پہلے بھی ہمارے اور آپ کے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حد تک اور بہت زیادہ ہی صبر کیا۔ آپ دیکھیے، میں نے اس قرآن پاک کی آیت کے بعد ایک حدیث پیش کیا تھا، وہ میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ اس کے وقت پر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ دو چیزیں ہیں،
اس لیے ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام میں اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی آتی تھی تو طریقہ اپناتے تھے. پریشانی آئی ضبط کر گئے، پریشانی سر پہ کھڑی ہے دعا کر گئے، دعا کرنے کے لیے چلے گئے، نماز میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، دعا کرنے لگے. تو نماز اور صبر یہ دو ایسے عظیم ہتھیار ہیں، ان دونوں کو جب جس کی ضرورت ہے آپ عمل کرتے جائیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ بڑی مطمئن زندگی رہے گی. اور آپ دیکھ لیجیے اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. اگر آپ صبر کریں گے کوئی سے بھی، آپ کی بینائی چلی گئی صبر کر گئے، کاروبار فیل ہو گیا صبر کر گئے، ماں کا انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون بول کر کے آپ جو ان کے لیے کر سکتے ہیں کرتے رہے، صبر کر گئے، بچوں کا انتقال ہو گیا صبر کر گئے. تو واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ہم اور آپ جس مصیبت سے دوچار ہیں اپنے ہی وطن میں، اپنے ملک میں، اس کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا. دیکھیے بڑی زبردست بات ہے، کیا ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم ضرور بھی ضرور اپنی جانوں اور مالوں میں آزمائے جاؤ گے. میں نے شاید گزشتہ خطبے میں پیش کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے لام تاکید، پھر ہوتا ہے نون تاکید. ضرور بھی ضرور جب ترجمہ کرو گے تب جا کے معنی نکلے گا. ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، ضرور بھی ضرور تم مصیبتوں سے دوچار کیے جاؤ گے. اپنی جانوں کی مصیبت میں یعنی آپ کی جانیں جائیں گی، اور آپ کے مال پر بھی قبضہ جمائے گا، آپ کو مالی نقصان پہنچایا جائے گا، آپ کے جوانوں کو مار دیا جائے گا، آپ کے مسلم نوجوانوں کو مار دیا جائے گا، مسلم کمیونٹی کو پریشان کیا جائے گا، ان کو جانی طور پر نقصان پہنچایا جائے گا، اور ان کے مال کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. اور جانی اور مالی دونوں مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ کتنے لوگوں کو جان سے نقصان پہنچایا گیا. جتنے بڑے بڑے ہمارے تھے جن کی پہنچ تھی سیاسی طور پر، جو ایک مضبوط تھے، ادھر ادھر کر کے ان کا کام کر دیا، اور جو بچے کچھ ان کو اٹھا کے بند کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں. اور مال کا معاملہ یہ کہ آئے دن بلڈوزر چل رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. آئے دن وہیں آس پاس میں دوسروں کے مکانات رہیں گے غیر مسلموں کے، اللہ ماشاء اللہ کچھ توڑ دیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے حقیقت میں توڑ دیا جاتا ہے دکھاوے کے لیے، لیکن اللہ ہی بہتر جانے. لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کے ڈھونڈ کر کے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو ہو گیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تم ضرور بھی ضرور سنو گے، یا تمہیں ضرور بھی ضرور سننا پڑے گا اہل کتاب سے اور مشرکوں کی جانب سے اذًا کثیرا، نہ معلوم کتنے ٹینشن بھری بات ہے. ایسی بات بولیں گے کہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے، ایسے جملے بولیں گے کہ ساری کمیونٹی اس کی زد میں آ جائے، اور ایسا اس طور پر پریشان کریں گے گالم گلوچ کے ذریعے، زبانی طور پر اذًا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پریشان کیا جائے گا. ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے. کیا؟ اہل کتاب یہودی عیسائی آ گئے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی تم ضرور بھی ضرور پریشان کیے جاؤ گے جو مشرک ہیں. مشرک میں سارے لوگ آ گئے جتنے مشرک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بس اگر تم ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور صبر کر جاؤ تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. ہمارے یہاں بڑی جلدی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، فلاں ملک والے کیوں نہیں بول رہے ہیں، وہاں پریشانی ہو رہی تو دبئی والے کیوں نہیں بول رہے ہیں، وہاں پریشانی تو کویت والا کیوں نہیں بول رہا ہے، ارے وہاں بغل میں پریشانی تو سعودی والا کیوں نہیں بول رہا ہے. ہاں اچھا، بات موٹے موٹے انداز میں سمجھ میں آتی بھی ہے. ہمارے یہاں کسی کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں باہر نکل کے مسجد کے آگے باہر نکل کر کے ہنگامہ کیوں نہیں کرتے، ہم پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے، کہا جاتا ہے. اچھا بات سمجھ میں آگے بھی کہ ہاں یار صحیح میں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ دیکھو گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں
اور سامنے ابو جہل پٹائی 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 آل یاسر کو تباہ و برباد کر دیا مار مار کے. صبرن آل یاسر موعدکم بالجنہ. نبی ہے بھائی نبی. اب اگر پیغمبر کہتے یہ کیسا نبی ہے, نبی ہونے کے باوجود بھی آل یاسر کو تڑپایا جا رہا ہے, وہ تو صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اس کو تو اٹھا کے بچانا چاہیے. ہمیں بالکل بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول جا رہے ہیں صبر کر کے. کسی کو اٹھا کر کے مارا جا رہا ہے, کسی کے ٹانگ کو پھاڑ دیا جا رہا ہے, اور صحابہ کرام ہیں جا رہے ہیں اپنا دیکھ کر کے صبر کی تلقین کیے ہوئے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ملک کے حالات ہوتے ہیں, سیاسی حالات ہوتے ہیں, وقتی حالات ہوتے ہیں کہ یہ وقت اس کے کس لائق ہے, یہ ہم جس وقت میں جی رہے ہیں یہ کس لائق ہے, سیاسی پالیسی کس لائق ہے, حکومتی سطح پر کچھ قوانین ہوتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا, صلح سارا معاملہ طے ہو گیا, کہا گیا ہم لوگوں میں سے اگر کوئی کافر بن کر کے جائے گا تو آپ کو ضرور واپس کرنا پڑے گا, لیکن آپ کا نہیں, ہم لوگوں میں سے اگر کوئی مومن بن کر کے جائے گا تو ضرور واپس کرنا پڑے گا, اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی آیا ہمارے پاس تو ہم نہ واپس کرنے والے ہیں. جیسے تیسے کر کے لکھ دیا گیا. مسلمانوں میں سے تو کوئی آنے والا نہیں, ان لوگوں میں سے آ گیا. پڑھے سہیل بن عمر اور کچھ لوگ آ گئے. البتہ اب یہ ہونا چاہیے تھا, کیسا نبی تھا وہ, کیسے نبی تھے وہ, بے انصاف نبی تھے, ان کو تو ساتھ دینا چاہیے مسلمانوں کا, وہ تو بیچارے وہ ٹھیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے ہیں, ان کو کیسے نہیں ساتھ دے رہے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ خرافات مت کرو, فتنہ مت کرو بابو, فتنہ مت کرو, جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ. واپس کر دیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے, پیپر میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو تو آدمی سدھر ہی نہیں رہا ہے, اور دبئی, قطر, بحرین اور اس کے بعد میں جتنے مسلم ممالک ہیں ان پر ایسا کمنٹ مارتا ہے کہ اس کی اپنی شخصیت ایسی داغدار اور مجروح ہے کہ اس کی اپنی شخصیت خود نہیں سدھری ہوئی ہے, اور اپنے پڑوس کے نہیں سدھار رہا, اپنے بیوی بچے کنٹرول میں نہیں ہے. 4-5 بچے ہیں تو ایک سدھرا ہوا, باقی سارے بگڑے ہوئے ہیں, یا 2-4 سدھرے تو ایک بہت بڑا بونڈر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر والوں کو نہ بچا کر کے, دین سے نہ جڑ کر کے, ہمیں سعودی, دبئی, قطر, بحرین سے پڑا ہوا, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. بھیا ہمارے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیاسی حالات موجود ہے. دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو میں بات بتا رہا ہوں, یہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ بھی بتاؤں گا, لیکن بات آئی تو اس طرف چلی گئی تو بتلانا ضروری ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا. الزام لگانے والے جتنے لوگ تھے سارے لوگوں پر کوڑے برسائے گئے, ایک یہودی تھا نہیں برسایا گیا. کیسا نبی ہے, کیسا نبی ہے, یہ تو انصاف ہی نہیں کر رہا, ان پر کوڑے نہیں برسایا. تو میں نے بتا دیا حالات یکساں نہیں ہوتے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وقت کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے اصحاب شکایت لے کر کے آئے, اللہ کے رسول بہت مار رہے ہیں ہمیں کافر, یہ کافر ہمیں بہت مار رہے ہیں مشرکین, آپ دعا کر دیجئے حد ہو گئی, جانی نقصان پہنچا رہے ہیں, مالی نقصان پہنچا رہے ہیں, دعا کر دیجئے حد ہو گئی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے, گھبرا گئے. تم لوگ اتنے میں گھبرا گئے, اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا. بخاری کے اندر موجود ہے, ایک طرف سے ایک آری پکڑتا, ایک طرف سے ایک آری سیدھا, جیسے لکڑی کاٹا جاتا ہے ایسے آر پار کر دیا جاتا, پھاڑ دیا جاتا تھا. ایسے لوگ تم لوگوں میں سے, تم لوگ سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھی, ابھی تمہارے یہاں پلاسٹک اور لکڑی کی کنگھی آ رہی ہے, لوہے کی کنگھی لاتی, لٹا دیا جاتا, بٹھا دیا جاتا, کھڑا کر دیا جاتا اور نوچا جاتا, دھیرے دھیرے کر کے نوچ کر کے سارے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا, ہڈیاں سفید سفید نظر آنے لگتی تھی. تم اتنے میں گھبرا گئے. تو چاہے جہاں ظلم ہو رہا ہے, ہم اللہ سے بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں, نہ ہم سیاسی اعتبار سے مضبوط, نہ ہی ملک کے اعتبار سے مضبوط, نہ ہی ہمارے اندر ہم اتحاد اور متحد ہونے کے اعتبار سے مضبوط ہیں. دیکھیے نام کے لیے بہت ہوتا ہے کہ ہاں 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 یہ وہ, لیکن کام کے لیے نہیں. تو نہ ہم دنیاوی حساب سے مضبوط, نہ دینی اعتبار سے مضبوط. جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی اب آگے اور سن لیجیے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمام اہل کتاب گالی دے گا, یہودی گالی دیں گے, عیسائی گالی دیں گے, ماریں گے, کاٹیں گے, جانی مالی نقصان پہنچائیں گے آپ کو.
اور جو کافر ہوں گے، جو غیر مسلم ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ آپ کو جانی مالی نقصان پہنچائیں گے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ پھر آپ لوگ چوکنا مت، تیر تلوار لے کر کے نکل پڑنا، ایک طرف سے بوٹی کرتے چلے جانا بھیا۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کے حساب سے، یا قوم جو لوگ تھوڑا ایسے سوچنے والے ہیں ان کو تو یہ ہونا چاہیے یار بھیا یہ تو یار بدلہ تو لینا ہی پڑے گا، بدلے کی بھاؤنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتلایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بس اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کر جاؤ تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے ہمت کا کام ہے۔ اس لیے میرے احباب ہمیں بوکلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے بند ہے بند رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ ان کے گھر کی بھی روزی روٹی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے کچھ جانی مالی نقصان پہنچ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، وقت پلٹتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اور آگے آپ دیکھ لیجئے صبر کے فوائد۔ اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ اور بہت مشہور آیت ہے، بارہا آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے، تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے کچھ چیزوں کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے ڈرا دیے جاؤ گے، اتنے ڈرا دیے جاؤ گے کہ زبان بھی نہیں کھول پاؤ گے۔ والجوع، بھوکمری کی شکار کر دیے جاؤ گے، پاسالی ہو جائے گی، کھانے پینے کے لانے پڑ جائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا کاروبار فیل ہو جائے گا، ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ کتنے سارے ہیں، مسلمان کو تو ہٹاؤ، نہ معلوم کتنے غیر مسلم اس ملک سے بھوکمری کے ڈر سے، کاروبار فیل ہونے کے ڈر سے بھاگ گئے، کروڑوں 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 خرب اربوں خرب روپیہ لے کر کے بھاگ گئے، دوسرے ملک کا ناگرتا لیے اور وہیں جی کھا رہے ہیں، کتنے لوگ بھاگ گئے۔ تو تم ضرور بھی ضرور آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، خوف کے ذریعے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، جانوں کے ذریعے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ والثمرات، فروٹ میں کمی واقع ہو جائے گی۔ فروٹ میں کمی واقع کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوگا تو یہاں آنے ہی نہیں دیا جائے گا، کسی اور کسی صوبے میں پیدا ہوگا تو ٹرک روک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشر الصابرین، ان تمام پریشانیوں سے جب گھیر دیے جاؤ گے تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر یہ جو مصیبتیں گزری ہیں، بیان کی گئی ابھی، یہ مصیبتیں یا اس کے علاوہ اور کوئی مصیبت جب آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں، واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ لیجیے بھیا، یہ فائدہ ہے، صبر کر جاؤ گے، ساری پریشانیوں میں صبر کر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اچھا ہم اتنے مضبوط، اتنے میں نے بتا دیا، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے اللہ سے آپ کا تعلق اتنا گہرا نہیں کہ آپ دعا کر دو آپ کی دعا قبول ہو جائے، نہیں بھائی، اور دینی اعتبار سے آپ اتنے مضبوط نہیں ہو کہ آپ بہت دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اور سیاسی اعتبار سے مضبوط نہیں ہو، زیادہ بولو گے تو پھر وہی ہے، یا تو ٹھونس دیے جاؤ گے یا تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا، یہی ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، صبر کر جاؤ اور وقت کا انتظار کرو، صبر کرتے رہو۔ اچھا مجھے کوئی پکڑ لے جائے، کوئی جمعہ پڑھنے آیا ہو اور سوچیے آپ مولوی تو بھڑکا رہا ہے یار کہ وقت کا انتظار کو، اس کا مطلب یہ بھی وقت کا انتظار کروا رہا ہے کہ جب وقت آئے گا تو ایک ایک کو چن کے بدلنے کا رویہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالات بدلیں گے، وقت بدلے گا، اس وقت کا انتظار کریں گے کہ جب وقت بدلے گا تو یہ ظالم ہٹ جائے گا، ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو مانا ہو سکتا ہے بھیا کہ یہی ہوتا ہے کہ بدلے کی سب بھاؤنا لے کر کے ہم بھڑکا رہے ہیں یہاں، تو سننے والے ہوش اور گوش سے سنیں، ایسا نہیں کہ مولوی کا ہاتھ بھڑکاتا ہی ممبر و مصلی سے۔ اور آپ سن لیجئے، پہلا میں نے بتلا دیا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ دے گا،
आपके ऊपर कोई परेशानी और मुसीबत आई और आप जब्त कर गए, सब्र कर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, जो सब्र करने वाले लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जरूर जरूर जो वो अमल कर रहे हैं उससे बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाएगा। ये सब्र का फायदा है। और आप देख लीजिए मेरे भाई, हर जगह सब्र करें। जैसे वो एक होता है, हम कहाँ कहाँ सब्र करें। आपकी बीनाई चली गई, आप सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला देगा। आपको जिस्मानी परेशानी आ गई, आप अय्यूब को याद करें कि हजरत अय्यूब को कितनी परेशानी आई, भाई बड़े बड़े पैगंबर गुजरे हैं, बड़ी परेशानी आई। आपकी आल औलाद का इंतकाल हो जाए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को आप याद कीजिए कि प्यारे रसूल के पास और बेटे पैदा हो, लेकिन बेटे बचे ही नहीं, इंतकाल हो गया। इब्राहिम का इंतकाल, रूह निकलने वाली है, गोद में लिए हुए हैं। अल्लाह के आप गौर कीजिए कि कभी कभी हम और आप सामने नहीं होते हैं और वक्त का पैगंबर हो, इस कदर बेबस हो कि अपने गोद में लिया हो कि मेरे बच्चे की रूह अब निकली कि तब निकले, और गोद में लिए हुए बुखारी के अंदर मौजूद है, और रोने लगे, आंसू बहने लगे, और उसके बाद में कहा कि इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़नु, आंखें बह रही हैं, दिल बड़ा मग़मूम है। वला नक़ूलु, और हम कोई बात ऐसा नहीं करेंगे मगर वही बात जिससे अल्लाह राजी ना हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, और इब्राहिम हम तेरी जुदाई से यकीनन बहुत मग़मूम हैं, बहुत रंजूर हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके साथ भी कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे। जब रोने लगे सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल, आप तो अगर कोई मर जाए या रो निकले रोने से मना करते, कहा ये रहमत है, बह जाती है। आप गौर कीजिए, आप अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, आप जानते हैं, कहीं गए हुए हैं बाहर, बीवी घर में है, नन्हा सा बच्चा है, इंतकाल हो गया, नहला उहला करके सुला दिया, आए खाना पानी दिया, बच्चे का हाल का बेहतर है, ठीक है, ये पूरा किस्सा आप जानते हैं। इस तरह से तो सब्र बहुत जरूरी है। जिस्मानी तकलीफों पर सब्र, बेटों की जुदाई पर सब्र, लोगों की अजियतों पर सब्र, हर जगह आपको सब्र करना है। सब्र के मैं मिसाल नहीं दिया इसलिए कि देख रहा हूं मुझे शुक्र पर भी बताना है, वक्त बहुत तेजी के साथ जा रहा है। सब्र की शुरूत क्या है, इसकी भी दलील देने का टाइम नहीं, बस आप इतना समझिए कि मैं बगैर दलील के कोई बात बताता ही नहीं हूं आपको। अगर किसी को जरूरत होगी तो पूछ लेगा। पहली शर्त यह है कि अल्लाह की रजा के लिए सब्र होना चाहिए। आप कोई भी काम करें कि अल्लाह की रजा के लिए, जब आप सब्र करें, ऐसा नहीं है कि यार करें तो क्या करें, यार करें तो क्या करें, अब तो मजबूरन सब्र करना पड़ेगा, हम तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, नहीं, आप अजर सवाब की नीयत से सब्र कीजिए। आप इस मकसद के तहत आप सब्र करें कि मेरे मौला ने कहा है खुराफात ना करो, मेरे मौला ने कहा है कि जाने माली नुकसान ना पहुंचाओ, मेरे मालिक ने कहा है कि आवला तुमको भी ऐदीकुम इला तालुका, अपने आप को हलाकत की तरफ ना लेकर के जाओ। सब्र करने की तलकीन की है, और सब्र के बेशुमार फवाइद व बरक़ात हैं दीनी दुनियावी, इसलिए हम सब्र करें, ये सोच करके सब्र करो अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए आप अल्लाह की रजा के लिए आप सब्र करेंगे। दूसरी बात यह है, लोगों से शिकायत ना करें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, ये जरूरी है कि एक आदमी है, परेशान हाल है, बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, नुकसान उसको है, बहुत ज्यादा बीमार है, आ रहे हैं हाल चाल लेने, हाँ बाबू बहुत, और अल्लाह ने बर्बाद कर दिया मुझे, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, कल तक तो बिल्कुल ठीक था, अल्लाह ताला उठा लेता तो सही रहता। ओ भैया बहुत बड़ी परेशानी है, आदमी जजा फजा शिकवे शिकायत है करता है, तो ये सब्र नहीं है। इसके बरखिलाफ आदमी सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है कोई बात नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको पहले से बेहतर खून, पहले से बेहतर तंदुरुस्ती उसको अता कर दी जाती है, और वो अच्छे ढंग से जिंदगी गुजारता है। तो इस पर आप सोच लीजिए कि ये जिस्मानी नहीं, कोई भी चीज, कोई भी परेशानी आए तो अगर आप जब्त कर गए, सब्र कर गए, जब तक मामला अच्छे ढंग से चल रहा होता है, आदमी शिकवे शिकायतें नहीं करता है, लेकिन मामला जैसे थोड़ा सा फेल होता है तो इतनी शिकायतें कर जाता है, इतनी शिकायतें कर जाता है कि सुनने वाला भी पागल हो जाता है। इसलिए शिकवे शिकायत नहीं करनी चाहिए। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि मुसीबत जब आए तब सब्र करना चाहिए। कारोबार आपका भी फेल हुआ है और फेल हो गया, किसी ने ले लिया, बेईमानी कर लिया, या धीरे धीरे आपका कारोबार डैमेज हो गया, अब उसके बाद में शिकायत कर रहे हैं, शोर लगा रहे हैं, दिमाग बढ़ा रहे हैं, टकरा रहे हैं, तसादुम हो रही है, और उसके बाद में फिर भी आपका कारोबार डैमेज हो रहा है। अब थक हार करके जब सब कुछ करने के बाद अब उसके बाद क्या कर पाएंगे, नहीं। एक औरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबा किराम के साथ जा रहे हैं, और
ایک عورت اپنے کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اپنے شوہر کی قبر پر رو رہی ہے. پیارے رسول نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر، جا صبر کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر. اس نے کہا اگر آپ پر مصیبت ٹوٹی ہوتی تو آپ کو یاد آتا، مصیبت تو میرے اوپر آئے اور آپ تو صبر صبر چلا رہے ہو، اپنا چاہو راستہ لو اور میں جو کر رہے مجھے کرنے دو. تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ لوگوں نے بتلایا کہ جانتی ہے تو ایسے اٹھ پٹانگ بول رہی ہے، وہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھاگتی ہوئی گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول اور میں صبر کروں گی، میں صبر کروں. کہا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جو ہوتا ہے پہلے صدمے میں ہوتا ہے. جب پریشانی آئے تب آپ ضبط کر جاؤ اور خالص اللہ کے لیے. لڑکے کا انتقال ہو جائے، چیخو چلاؤ دو اور نہ معلوم کیا کیا بکو، اللہ نے ایک ہی دیا تھا وہ بھی لے لیا، ارے مجھے بھی اٹھا لیتا تو بہتر ہوتا. ٹھیک ہے، نہ معلوم کیا کاروبار ڈیمیج ہو جائے الٹا سیدھے بکتے رہو، ماں باپ کا انتقال ہو جائے الٹے سیدھے بکتے رہو. نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، تجا جو تیرا ہونا تھا کر دیا، صبر جو ہے پہلی فرصت میں ہوتی ہے. یہ 3 شرطیں، اس کو آپ یاد رکھنا. شکر کے متعلق کچھ باتیں بتلا دے رہا ہوں میں جلدی آپ کے سامنے. دیکھیے شکر کے بعد فذکرونی اشکرکم، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ رب الجلال نے قرآن شکر کے متعلق قرآن میں بے شمار آیتیں بھری پڑی ہیں. لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، یہ اس طرح سے ہے، یہ ہم نے ایسا اس لیے دی، یہ نعمتیں دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو. تو شکر کے بہت سارے الگ الگ طور پر الگ الگ سیغوں کے ساتھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، نہ شکریہ مت کرو. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ایمان والوں کو حکم دیا، اس لیے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب دیکھ لیجیے آپ شکر کے فوائد، ناشکری کا نقصان. ایک آدمی شکریہ اگر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ جب کہ آپ کے رب نے اعلان کر دیا، اس بات کا اعلان کیا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو دنیا کے مسلمانوں کو مزید دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، یہ نقصان ہوگا. شکریہ ادا کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ مزید دے گا. ناشکری کرو گے، تکفیر نعمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بھی چھین لے گا، برباد ہو جاؤ گے. یہ فائدہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. بنی اسرائیل کے 3 واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، ایک کو اونٹ دیا گیا، ایک کو گائے دی گئی، ایک کو بکری دی گئی. کافی فرشتہ انسانی شکل میں آیا. کافی دنوں کے بعد ایک دی گئی جو بچہ جننے والی اونٹنی تھی، جو بچہ جننے والی گائے تھی، بچہ جننے والی بکری تھی. کافی دنوں کے بعد جب ریوڑ کا ریوڑ ہو گیا، آیا پھر سے آزمانے. بڑا آپ سب جانتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں. پوچھا بتاؤ میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، ایک اونٹنی دے دو میں اپنی ذرا پہنچ جاؤں وطن تک. ارے میرے باپ دادا سے یہ ملا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا یہ سیٹ تھے اور 2000-4000 بیگھہ کے جوتنے والے تھے. ایک 500 بیگھے میں پودینہ بویا جاتا تھا اور 100 بیگھے میں دھنیا بویا جاتا تھا، اور تو مجھے سمجھانے آیا ہے بیگھہ اپنا باپ دادا سے ہمیں اونٹنی ملی ہوئی ہے. کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسے پہلے تھا ویسے ہو جا. ویسے ہو گیا. گائے والے کے پاس گیا، دے دے بھائی ایک دے دے، میں مسافر تھکا ہوا ہوں، جیسے تیزا پہنچ جاؤں. کہا پھر تو مجھے پاس آ گیا ہے، یہ تو ہماری بپس سے چلی آ رہی ہے. کمایا ہے دلی میں، گھسیڑ رہا ہے بپس کو، وہاں ہم تو پیچھے سے بڑے ہٹ کٹ والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو الحمدللہ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو بھی ہے. اس کے بارے میں فرشتہ بولا کہ جیسے تو ویسے ہو جائے، جھوٹ بول رہا ہے. تو بکری والے کے پاس گیا، ہاں بھیا اللہ نے میری بینائی واپس کر دی اور اللہ نے مجھے صحیح کر دیا جیسے تیسے کر کے، اور آپ جو چاہو لے جاؤ. کہا بس میں آزمانے کے لیے آیا تھا. تو کیا پتا چلا کہ شکریہ ادا کرو گے، اللہ کو یاد کر دو. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب غریب ہوتے ہیں، بڑی نماز، کونے میں رو رہا ہے، اس کونے میں رو رہا ہے، اوپر رو رہا ہے، اکیلے میں رو رہا ہے، گھر میں رو رہا ہے، اور جیسے اللہ نے دولت دیا اب دولت سے سود بیاج کر کے اور دولت کمانے کی طرف ہو گیا اور بےمانی شیطانی کر کے امیر ہو گیا. اب جب امیر ہو گیا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ناشکری. پھر اس کے بعد میں 20 سال میں محنت کیا تھا، 30 سال تک ہوا جب تک سیٹ بن گیا. لیکن اب 35 سال کا جب ہوا، 30 یا 35 سال کا جب ہوا، وہاں سے ڈیمیج ہونا شروع ہوا. 50 سال کی عمر تک سارا ملیا پیٹ. اب اتنی ہی میں اس کا ہو گیا کام. ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے میرے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ناشکری کرو گے تو ڈوب جاؤ گے. شکریہ ادا کرنے کا 2 طریقہ، ایک زبانی ایک عملی. ایک زبان سے کیا؟ زبان سے آپ دعائیں پڑھیں، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ ادا کریں. جو زبان کس سے ادا کرنے کی چیزیں وہ زبان سے ادا کریں، اور اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم خوشحال ہیں، اللہ کی عبادت کریں. اور دونوں چیزوں کی دلیل ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
इमलु अला दाऊद शुक्रन व कलीलुम मिन इबादी शकूर। देखिए ज़बान की तो बहुत सारी दलीलें अमल के लिए, कहा आले दाऊद अमल करके शुक्रिया अदा करो, अमल करके शुक्रिया अदा करो, और मेरे बड़े थोड़े से बंदे होते जो शुक्रिया अदा। इसी तरीके से ये तरह अल्लाह के हुकूक से मामलात, यानी अल्लाह किसका शुक्रिया आप अदा करेंगे, ज़बान के जरिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे आप इबादत करके। इसी तरीके से बंदों के साथ है, बंदों का भी मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, ये अबू दाऊद की हदीस है। जो लोगों का शुक्रगुजार ना हो, अल्लाह का शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता है। तो लोगों का शुक्रगुजार हमें होना चाहिए, लोगों का भी। लोगों ने अगर आपके साथ एहसान किया है तो हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान देने की कोशिश कीजिए। प्यारे रसूल के अज़वाज मुतहरात के पास आप होते थे, प्यारे रसूल के बारी लगाते थे। अगर कोई बीवी कोई गिफ्ट तोहफा भेजती तो अल्लाह के रसूल दूसरे दिन बोलते कि आप भी कुछ उनके पास भिजवा दो, ठीक है। तो हमारे समाज में भी है, लेकिन कुछ लोगों ने ला ही जाना है, सिर्फ लेना जाना है, देना कभी नहीं जाना, खाना कभी नहीं जाना है। इसलिए जब रमजान आता है तो इफ्तारी करना जाना है, हम इफ्तारी करके आपको सवाब पहुंचाएंगे, सब इफ्तारी करवा करके आप उससे सवाब हम जो है ऐसा नहीं करेंगे। तो आप याद रखें कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, किसी भी एतबार से नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और शुक्र करने का दो तरीका है, एक अमल, एक बदला इबादत करके। तो इंसान ने अगर कुछ दिया तो आप कोशिश कीजिए दीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन सुनिया इलैहि मारूफुन फक़ाल लिफ़ाइलिही जज़ाकल्लाहु खैरा फ़क़द अबलग़ फ़िस सना। किसी शख्स ने आपके साथ कोई काम किया, कोई आपका काम कर दिया, आपके काम आ गया, कोई नेक काम किया, जैसा भी किया, यहाँ जिक्र नहीं, मारूफुन एक नकरा लफ्ज़ है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। तो उसने कह दिया, कुछ नहीं दे पाया बेचारा, उसके पास तो बदला देने के लिए कहा नहीं था, नहीं, जज़ाकल्लाहु खैरा फ़क़द अबलग़ फ़िस सना, तो उसने अपना हक अदा कर दिया तारीफ करके, यानी तारीफ का उसने हक अदा कर दिया। मालूम ये हुआ कि आपके पास है तो आपको देना चाहिए, आपके पास नहीं है तो कम से कम भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप मेरे काम आए, और इंशाअल्लाह जब भी मौका मिलेगा आप मुझे याद कर लेना, इंशाअल्लाह हम आपके काम आएंगे। एक तरफा मामला नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें मैंने थोड़े से वक्त में पेश कर दिया, वक्त भी मुकम्मल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने और समझने के बाद सब्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने हमें जिस हाल में भी रखा है शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए हमें। हम तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपना शुक्रिया अदा करने की तौफीक के साथ साथ लोगों ने अगर हमारे साथ कोऑपरेट किया है, हमारा साथ दिया है, लोग हमारे साथ एहसान किए हैं और लोग हमें आगे बढ़ाने में हाथ बटाए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को, जो भी हमारे मोहसिन हैं, उनका भी हमें शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम।